ماں جی مجھے یہ والا لیپ ٹاپ نہیں چاہیے، یہ لیٹسٹ نہیں ہے، یہ اچھے برانڈ کا نہیں ہے۔ میری فرینڈس کے پاس تو بہت اچھا برانڈ کا لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس اتنا اچھا نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں اس کو یونیورسٹی نہیں لے کر جاؤں گی، مجھے بھی اپنی فرینڈس کا جیسا چاہیے۔ اور آپ نے لے کر دیا لیکن میں بالکل خوش نہیں ہوں، مجھے نیا لیپ ٹاپ چاہیے، پلیز ماما پلیز۔ ماں جی ماں جی ماں جی یہ ذرا راضیہ کو دیکھیں کتنا تنگ کر رہی ہے مجھے، حالانکہ میں نے اس کو ایک نیا لیپ ٹاپ لے کے دیا ہے لیکن اس کی ضد ہی نہیں ختم ہوتی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آج کل جو ٹرینڈنگ میں نیا اور برانڈ نیو بہت اچھے برانڈ کا لیپ ٹاپ ہے نا جو میری ساری فرینڈس کے پاس ہے، مجھے تو بس وہی چاہیے۔ حالانکہ ماں جی یہ بھی بڑا اچھا ہے اور لیٹسٹ ہی ہے لیکن اس کو کہیں پسند ہی نہیں آتا اور خوشی نہیں ہوتی ہے کسی بھی بات پر، اس کو کچھ بھی لے دو تو اس نے خوش ہی نہیں ہونا ہوتا۔ تو پلیز ماں جی آپ اس کو دیکھیں ذرا، میرے سے تو یہ کیس ہینڈل نہیں ہو رہا اور مسلسل میرا یہ دماغ کھائی جا رہی ہے کہ نہیں مجھے یہ والا لیپ ٹاپ نہیں چاہیے۔ بہو رانی یہ مسئلہ صرف راضیہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک بہت پیارا پیغام اپنے پیارے چاہنے والوں کو دوں۔ خوش رہنا شروع کیجئے، چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے، اگر ٹوٹ کر گر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ایک وقت تھا خوشی بہت آسانی سے مل جاتی تھی، دوستوں سے مل کر، عزیز رشتہ داروں سے مل کر، نیکی کر کر، کسی کا راستہ صاف کر کے، کسی کی مدد کر کے۔ خربوزہ میٹھا نکل آیا تو تربوز لال نکل آیا، آم لیک نہیں ہوا، ٹافی کھا لی، سموسے لے آئے، جلیبیاں کھا لی، باتھ روم میں گرم پانی مل گیا، پاس ہو گئے، پڑھائی کر لی، دعوت کر لی، شادی کر لی، عمرہ اور حج کر لیا، چھوٹا سا گھر بنا لیا، اماں ابا کے لیے سوٹ لے لیا، بہن کے لیے جویلری لے لی، بیوی کے لیے وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے، اولاد آ گئی، اولاد بڑی ہو گئی، ان کی شادیاں کر دی، نانی نانا بن گئے، دادی دادا بن گئے، سب کچھ آسان تھا اور سب خوش تھے۔ پھر ہم نے پریشانیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، بچہ کون سے اسکول داخل کرانا ہے، پوزیشن کیا آئے، نمبر کتنے ہیں، جی پی اے کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، کتنے کی ہے، لڑکے کی تنخواہ کیا ہے، کپڑے برانڈ چاہیے یا پھر اس کی کاپی ہو، مطلب اگر کپڑا بھی پہننا ہے تو برانڈ کا ورنہ اس کی کاپی۔ عام کپڑا پہن کر بھی تو آپ اپنے لباس کو پہن کر خوش رہ سکتے ہیں پر اب ایسا نہیں۔ جھوٹ بولنا پھر اس کا دفاع کرنا سیاست انڈسٹری بن گئی، ہم سے ہمارے دور ہو گئے۔ شاید ہی ہمارے بچوں کو فوج کے عہدوں کا پتہ ہو پر ان کو ڈی ایچ اے کون سے شہروں میں ہے سب پتہ ہے۔ پھر ہم نے اور مزید پریشانیاں ڈھونڈی، گھر کتنے کنال کا ہو، پھر آرچرڈ سکیمز آ گئیں، گھر اوقات سے بڑے ہو گئے اور ہم دور ہو گئے۔ ذرائع آمدن نہیں بڑھی پر قرضوں پر گاڑیاں، موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج سب آ گئے، سب کے کریڈٹ کارڈ آ گئے، پھر ان کے بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، موبائل کا بل، سروسز کا بل، پھر بچوں کی وین، بچوں کی ٹیکسی، بچوں کا ڈرائیور، بچوں کی گاڑی، بچوں کے موبائل، بچوں کے کمپیوٹر، بچوں کے لیپ ٹاپ، جیسے کہ راضیہ نے بہت پھڈا ڈالا اپنے لیپ ٹاپ پہ، بچوں کے ٹیبلٹ، وائی فائی، گاڑیاں، جہاز، فاسٹ فوڈ، جنہوں نے وہ انڈسٹری ہے جس نے بچوں کی صحت کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بازار سے اپنے بچوں کو زہر خرید کے خود دے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، زہر کے مختلف انداز ہیں، مختلف رنگ ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، جو بعد میں ہاسپٹل جا کے پتہ چلتا ہے۔ پھر اور پریشانیاں آ گئیں کہ ہم باہر کھانا کھائیں گے تو خوش رہیں گے، پارٹیاں، پسند کی شادیاں، دوستیاں، طلاق بہت زیادہ ہونے لگ گئی۔
ٹی وی ڈراموں نے نئی نسل کا بیڑا غرق کر دیا اور ایک ایسا رنگ دکھایا کہ جس کے بعد جب بچوں بچیوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کے دماغوں میں وہی ڈرامے بھرے ہوئے تھے اور وہ سوچتے تھے ایسا ہی ہوگا کہ کوئی پریکٹیکل لائف نہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد بچوں کی آپس میں طلاقیں بڑھنے لگ گئیں۔ بیوٹی پارلر، جم، پارک، اس سال کہاں جائیں گے؟ یہ سب ہم نے اختیارات حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ڈھونڈی اور اپنی طرف سے ہم زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے خوشی کو کھو دیا ہے؟ جب زندگی سادہ تھی تو خوشی کی مقدار کا تعین ناممکن تھا۔ اپنی زندگی کو سادہ بنائیے، خدا را اپنی زندگی کو سادہ بنائیے۔ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے تعلق بحال کیجیے، دوست بنائیں، دعوت گھر میں کیجیے، بے شک چائے پر ہی بلا لیں یا پھر آلو والے پراٹھوں کا ناشتہ ساتھ کیجیے۔ دور ہونے والے سب چکر چھوڑ دیجیے۔ واٹس ایپ، فیس بک ذرائع کم استعمال کیجیے، آمنے سامنے بیٹھیے، دل کی بات سنیے اور سنائیے اور مسکرائیے۔ یقین کیجیے خوشی بہت سستی مل جاتی ہے، بلکہ مفت، اور پریشانی تو بہت مہنگی ملتی ہے، جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں۔ خوشی ہرگز بھی طیاروں میں سفر کرنے میں نہیں۔ کبھی نئے جوتے پہن کر بستر پر رکھیے، ہمسایوں سے بنا کر رکھیں، ہمسایوں سے مل کر رکھیں، ان سے ملیں جلیں، بس مسکراہٹ واپس آ جائے گی۔ دوستوں سے ملیے، دوستی کی باتیں کیجیے، ان کو دبانے کے لیے ڈگریاں، کامیابیاں، فیکٹریوں کا ذکر ہرگز مت کیجیے۔ جو نعمت آپ کو خدا نے دی ہے اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے۔ اس نعمت میں اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں اور اس رزق حلال سے دوسروں کی بھی مدد کیجیے، نہ کہ غرور کر کے دوستوں کو اپنی دوستی سے دور کیجیے۔ پرانے وقت میں جائیے جب ایک ٹافی کے 2 حصے کر کے کھاتے تھے، بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ میرے ماموں نے ایک چھوٹی سی چاکلیٹ کے 7 حصے کر کے ہم سب 7 بہن بھائیوں کو دیے تھے، اور یقین کیجیے آج بھی ہم سب بہن بھائیوں کو وہ واقعہ اور وہ چاکلیٹ کا ذائقہ بھی یاد ہے۔ ہم نے زندگی میں اتنی چاکلیٹس کھائیں، پر وہ چاکلیٹ اور وہ ان کی محبت، جو چھوٹی سی ایک ہماری انگلی سے بھی ایک چھوٹا سائز کی چاکلیٹ تھی جو ماموں لے کر آئے اور ہم 7 بہن بھائیوں کو انہوں نے حصہ کر کے دی، اور ہم اس پہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ وقت یاد کیجیے جب ہم فینٹا کی بوتل آدھی سب دوست مل کر پیتے تھے اور اس پر خوش رہتے تھے۔ اب تو چائے کے ڈھابے بھی 50 قسم کے کھل گئے ہیں، اور وہاں چلیں جہاں سب کے لیے ایک ہی چائے بنتی ہے، ملائی مار کے، چینی ہلکی، پتی تیز۔ کیا مزہ کا وہ ڈھابے ہوا کرتے تھے جہاں دوست کئی گھنٹوں بیٹھ کے دوستوں اور یاریوں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آؤ پھر سے خوش رہنا شروع کرتے ہیں۔ خوش رہنے کے لیے بچوں جیسے بن کر تو دیکھیں۔ بچے آپس میں لڑتے ہیں اور اگلے ہی لمحے دوستی کر بیٹھتے ہیں، اور ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب اپنی انا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کئی سال اپنے ہی رشتہ داروں سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے گھر کی برکتیں ختم ہو گئی۔ ان برکتوں کے ختم ہو جانے کا جز ایک یہ بھی ہے، قطع رحمی، قطع تعلقی، اپنے ہی رشتہ داروں سے ناراضگی اختیار کرنے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں پھر سے میں وہی بات کہوں گی، چائے میں بسکٹ ڈبو کر تو دیکھیے، ٹوٹ کر گر گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اللہ حافظ پیارے دوستو۔ امید ہے آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ لوگ عمل کر لو گے تو آپ کی نسل سنور جائے گی، ورنہ یہ پریشانی کا عمل نسل در نسل آتا رہے گا، اور سٹیٹس برقرار رکھنے میں ہم اپنی زندگیاں تو کھو دیں گے، اور جو سٹیٹس ہم مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری اولاد کے حوالے ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے ہم اپنی قبر کا ایک سٹیٹس تیار کریں، قبر کی تیاری خوبصورت تیاری کریں، قبر کو سنوارنے کا سوچیں، اور دنیا کو ایک ایسے گزاریں کہ جس طرح
ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہاں تھوڑا عرصہ رہنا ہے اور پھر ہم نے اپنے حقیقی گھر چلے جانا ہے. اور جب ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، یقین کریں یہی دوست، یہی رشتہ دار ہمیں کچھ بھیجیں گے تو بھیج دیں گے. ہماری بنائی ہوئی چیزیں، ہماری کمایا ہوا پیسہ، ہماری گاڑی، ہمارے لیپ ٹاپس، ہمارے موبائلز ہمارے لیے ایک درود کا تحفہ بھی نہیں بھیجیں گے. لہٰذا انہی دوستوں، انہی لوگوں کے ساتھ خوش رہنا شروع کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.